بیان کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی بھی زندگی بدل دے۔ اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی، ہاں 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 ہاں، اسی بھرے ایک آواز ہے، یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے، جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے۔ میری امت، او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے، اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے، وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا، اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے آ، پھر دیکھ میں کیا کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات۔ اس کا نام تھا جیکی، اور میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا۔ وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم ہے، کتے سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے، تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد، ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا، ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے۔ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا۔
اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا، میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے۔ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے، شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو، بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی
میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ، 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے بندی کو پاک، کامیاب، خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، 1 سونے کی، 1 چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی ہے، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے گی، پہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی، انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھے ہوئے تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بطائنہا من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اور کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، ادھر دیکھو، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ادھر دیکھے جی، ذرا ادھر ادھر دیکھے جی، یہاں ہوتی ہے ظاہر، نظر آئے۔ واہ میرے رب،
میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے. وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا. وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے, فلیٹ ہی ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں, جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی. ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں, تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا, گاؤ تکیے لگاؤں گا, آگے سرہیاں ہوں گی, ان میں معین کی شراب ہوگی. کیا دنیا کی شراب پیتے ہو, منہ میں بدبو, پیشاب اندر نکل رہا ہے, ادھر گرا پڑا ہے, ادھر گرا پڑا ہے, گردے خراب ہو رہے ہیں, جگر خراب ہو رہا ہے. کہا ٹھہر تو صحیح, معین کی شراب تیار ہے, اور ایک شراب کا نام ہے رحیق. رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے, جنت الفردوس. جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا, جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں. تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے ٹپ 2-4 قطرے ڈال کے دے گا. لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں, سوری تسنیم, یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عیناً یشرب بها المقربون. رحیق کی شراب تو عام ہے, تسنیم, تسنیم جنت الفردوس. سورہ مطففین, جنت الفردوس, جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پئیں گے. نیچے والوں کو 2-2 4-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے, اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی, اور پلانے والا اللہ خود ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے. اس سے نیچے یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا, جنت کی لڑکیاں پلائیں گی, نوکر پلائیں گے. اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, خود ڈال کے پئیں گے, خود ڈال کے پئیں گے. پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی. خود پی رہے ہیں, ان کو بھی نوکر پلائیں گے. پلایا جا رہا ہے, ان کو بھی نوکر پلائیں گے. اللہ پلائے گا, اپنی شان کے مطابق پلائے گا, اس کا مطلب ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا. بٹھائے گا, نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں, اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے, اللہ کا عرش چمکتا ہوا. سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے, دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے, آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے, پھل پکے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, خوشے لٹکے ہوئے, قالین بچھے ہوئے, سراہیاں دھری ہوئیں, جام بھرے ہوئے, مزے میں لگے ہوئے. کھلو واشربو, جاؤ, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ, موج کرو, مزے کرو, میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا, آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا. فرشتے نوکر آئیں گے, سلامن سلام, سلامن سلام, بڑے خوش ہوں گے, نوکر سلام کر رہے ہیں. پھر فرشتے آئیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے. آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو, آپ تو فرشتے. وہ کہیں گے بما صبرتم, جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کے سلام کا نشہ. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا, تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا, پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی. تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگے. کہ جو جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی, اسے نال توڑے نال گل کر. وہ ایک نشہ ہوگا. بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس کی. جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں گے. فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں,
ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ہائے 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 ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی اے ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، آپ ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا، منزل ملی، وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے، جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت دو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں۔ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں، وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔
यार भी खास था, दीदार भी खास होगा। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया मैंने सबका हक अदा कर दिया है, अबू बकर का अदा नहीं कर सका, इसका हक मेरा अल्लाह ही अदा करेगा। जुमरात का दिन है, आप बीमार चल रहे हैं, इशा की नमाज के लिए उठना चाहा, गश आ गया, बेहोशी हो गई, फिर उठे, इशा हो गई, कहा जी इंतजार है, उठने लगे, फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, कहा जी इंतजार है, उठने लगे, फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, कहा जी इंतजार है, कहा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अबू बकर पिछली सफ में थे, उमर पहली सफ में थे, तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ानी, उन्होंने उमर को आगे कर दिया। उमर ने किया अल्लाहु अकबर, है मेरे नबी बीमारी में पुकारे, उमर को पीछे किया जाए, अबू बकर को आगे किया जाए, मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब अल्लाह इल्ला अन यकून अबा बकर। क्या माऊने लाल जने, क्या नसीब है नबी के साथ खड़े हुए। एक दफा आप मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में तो आपके इधर अबू बकर थे, इधर उमर थे, सामने सहाबा थे, तो आपने दोनों के हाथ पकड़ लिए, यूं हाथ पकड़ लिए, कहा मुझे देखो, हाकदा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों यूं उठेंगे, इधर अबू बकर और इधर उमर। कहा मेरे बंदो, वो दुनिया थी, तुम गुलाम थे, बंदे थे, मैं आका, अब तुम मैं मेहमान, मैं मेजबान। अब मैं पूरे लंदन इंग्लैंड में फिरा हूं, तो मैंने तो कहीं एक पैनी की रोटी भी नहीं खाई कि मैं मेहमान तुम। तो इंसान मेजबान बन जाए तो अपना सब कुछ पेश कर देता है, तो अल्लाह है, अल्लाह, जाओ मजे करो, जुमे जुमे आया करो, तुम्हारे मजे कराए जाएंगे, अल्लाह के दस्तरखान पे बिठाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, सुनाया जाएगा। थोड़ी देर गाना सुनना छोड़ दो, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, मेरा अल्लाह जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ, जो लंदन में गाने नहीं सुनते थे उन्हें आज जन्नत का गीत सुनाओ। जन्नत की लड़कियां जो सुर लगाएंगी ना, मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि हम जो गाना तैयार करते हैं 3.5 मिनट का होता है, 3.5, मैं कहा 4 भी पूरे नहीं, मैं क्यों, अखे लोग बोर हो जाते हैं, मैं फुटे मुँह, मैं कहा मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा, जन्नत की लड़कियों का, क्या कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़, 70 साल का एक गाना, यूं बैठे सुनते रहे, जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहाँ है वो हिल नहीं सकेगा। जन्नत की हूर गाने वाली हो। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली का इतना फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा। 7 समंदर में थूक डाले, समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं, मुर्दों से बात करे जिंदा हो जाएं, जिंदों को चेहरा दिखा दे कलेजे फट जाएं, दुपट्टा हवा में लहरा दे कायनात रोशन हो जाए, एक कदम खामिद की तरफ से चल के आए, 1 लाख नाजो अंदाज दिखाए, मुस्कुराए तो दांतों से निकले हुआ नूर सारी जन्नत को रोशन कर दे। हाँ, ईमान वाली औरतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईमान वाली औरत इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और अजीब सुनो, एक काला है, या रसूल अल्लाह मैं तो बिल्कुल काला स्याह, मैं जन्नत में जा सकता हूँ? का क्यों डरते हो, तू आ तो सही जन्नत में, पर जो मैं कहूँ वो करना होगा। तो जो मुसलमान मर्द औरत दुनिया में काला है, अल्लाह उसको जन्नत में ऐसी खूबसूरती देगा कि 1000 साल के फासले से उसके चेहरे का नूर दिखाई देगा। अफ्रीका वाले जन्नत में सबसे खूबसूरत होंगे। हाँ, फिर अल्लाह फरमाएगा कैसा है, कहेंगे जबरदस्त, कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊं, कहूँ क्या, या दाऊद, ए दाऊद आओ मेंबर पे बैठो। पूरी जन्नत
پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہ میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا، کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا، کہاں منہ کیا، کہ تمہارا رب تمہیں سنائے۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین، اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا، پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا، تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی، اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ، صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے یا رسول اللہ، جہاد، ہم نے کہا نہیں، یا رسول اللہ روزہ، فرمایا نہیں، حج، فرمایا نہیں، اچھا اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیس پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے، اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل ان الدین عند اللہ الاسلام حنیفا مسلما وما كان من المشرکین وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے، بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے،
ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے. اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا. عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں. جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ. سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے. ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے. ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق ہاویہ میں. جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے ہاویہ. میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا. پانی. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان. ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں. ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے. کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے. آپ نے دے دیا. ابا یہ پانی پیو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. ان کو چڑھا غصہ. سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کا سر اڑا دوں. بیٹا پوچھ رہا ہے. اتنی بڑی گستاخی. میرے نبی فرمایا نہیں تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر. میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر لیتا. تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ. تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے. ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو. اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو. میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے. وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے. یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دے دیں، میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے. آپ نے کرتا اتار کے دے. کہتے دفع کرو منافق خبیث کو. اپنا کرتا دیا، پہناؤ. نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے. تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر. کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پہ ہی رہ جائے گی اللہ دی جنت. اللہ کی کرنا ہے ویلی جنت ہے. پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو. دوبارہ قبر سے نکالا. آپ نے لعاب نکالا، منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے. اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا. اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے. تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر. سلام کا جواب ہی چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ. کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے. ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے. آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا. زید الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا. وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا. تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو.
صدمے سے، غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق، حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو، تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماق المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم، امت، ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے، کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے۔ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو، یہاں رہتے ہو مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے۔ کلمے والے بنو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا، اگر پیپر نہیں ہیں اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔ اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا،
لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔ یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 سال، پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی۔ سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا، میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی۔ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے، میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا، ٹھیک بنانے کی کوشش کرو۔ جھوٹ بول کے سیاسی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے۔ میرے بھائیو، دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت۔ کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں، فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں۔ میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنوں، سچ کے ساتھی بنوں، سچ کے ساتھی بن۔ بازار کا دین سچائی، بازار کا دین صحیح طول، آفس کا دین دیانتداری۔ تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر 7 زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں، ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے۔ یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں، پھر آپس میں بھی اختلاف ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں ہوگا، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا، وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا۔ میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے۔ برداشت کر لو، برداشت کرو۔ عورتیں خاوند کو برداشت کریں، خاوند بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کرے۔ ایک کام کر لو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ اللہ کی قسم، سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے، زبان کا بول میٹھا کر لو، گھر جنت بن جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خاوند کے لیے بول میٹھا کر دے۔ یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، برداشت، درگزر کرو، درگزر کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں
چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں۔ عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو، جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو، فضائل اعمال رکھو، پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو، مل کے تعلیم کرو۔ اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ آونا کہ تھو ایڈے ایڈے گھر، پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاندہ۔ ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ، تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی۔ نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا، عبادات سے بنیاد بنے گی۔ بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا۔ جو آگے گھر میں دینی معاشرت، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت۔ ہے اللہ میں قربان جاؤں، اور میرا نبی کیسے سمجھائے کہ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے، سبحان اللہ، کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو، اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً بڑے خوبصورت انداز میں، کہا جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے۔ لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو، نظر پورا پیغام۔ معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا۔ نظر میں اتنی طاقت ہے۔ نظروں کو محبت سے بھر دو، زبان کو مٹھاس سے بھر دو، تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا۔ ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار، شب بیدار، نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے۔ میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں، پھر تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی، اس لیے ہم بھاگتے۔ اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، جو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، کیا ہوگا جاؤ۔ ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں۔ کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو یہ غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے۔ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا، کہنے کہ بیگم کو بلاؤ، وہ آ گئی، کہنے کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا۔ تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے۔ ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا۔ اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد و محمد مصطفیٰ جیسا
اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے۔ اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر، شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے۔ ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا۔ اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے۔ سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ آگے میرے نے بھی کہ سرکہ بھی کوئی کھامڑ دی شاید، تو اتنا ہی نہیں پتا بھائی سرکہ کھامڑ دا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہو نعم الادام الخل، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں، ہے سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں۔ کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی۔ جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاڈی ہیں خوب، اور تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بنا، ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں۔ توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشا کو دیکھے۔ پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہ الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے ہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک بولے
اگر دو ہوں کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو، کہ جس کی ایک ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا. بیان کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی بھی زندگی بدل دے.